السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں نمبر پر نکاح کرنے والی ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے معزز خاندان اور گھرانے سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا ہجرت سے 30 پر 2 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 20 ہجری میں، اور بعض اہل علم نے کہا، بلکہ اکثر اہل علم نے کہا کہ 20 پر 1 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے وہ آپ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہا ہی کے متعلق اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، کہ تم میں سب سے جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ ہوں گی کہ جن کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ صحابیات امہات المؤمنین اپنے اپنے ہاتھوں کو لکڑی اور بانس کے ذریعے سے ناپنے لگیں کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والے ہیں، جبکہ وہاں پر اطولکن یدن، طویل ہاتھ سے مراد، لمبے ہاتھ سے مراد اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا وہاں پر مقصود ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والی تھیں، ام المساکین آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی بعض اہل علم نے یہ لقب واضح کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا بھی ام المساکین ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے معزز گھرانے اور خاندان سے تھا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے۔ المتبنہ کہتے ہیں ان کو، جو لے پالک بچے کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، دراصل پہلے وہ غلام تھے، اللہ کے نبی نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اور جو خرید کر آزاد کرتے ہیں انہیں مولا کہتے ہیں عربی میں۔ اگر غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تو انہیں مولا کہتے ہیں۔ اور دراصل زید بن حارثہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مولا النبی تھے۔ وہ کون تھے؟ مولا النبی۔ مولا النبی کا مطلب اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مولا ابی بکر ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو انہیں مولا کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے۔ اور زید بن حارثہ مولا النبی تھے، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ صرف اللہ کے نبی نے انہیں آزاد نہ کیا، بلکہ آزاد کرنے کے بعد آپ نے انہیں اپنے ہی قریب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ آپ قریب ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں نے آ کر آپ کو طلب کیا تو زید بن حارثہ نے پسند نہ کیا کہ اللہ کے نبی کی خدمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کو ترک کر کے چھوڑ کے اپنے گھر والوں سے جا ملیں۔ آپ نے اسے گوارا نہ کیا، بلکہ آپ نے ترجیح دی خدمت رسول کو، صحبت رسول کو آپ نے ترجیح دی۔ اسی لیے بڑی محبت کیا کرتے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور یہاں تک کہ عرب دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زید بن حارثہ دراصل زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد، یہ حارثہ کے بیٹے نہیں بلکہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اور جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی بعض آیتیں نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم لے پالک بچوں کو ان کے اپنے حقیقی جو باپ ہوا کرتے ہیں ان کی طرف نسبت دے کر پکارا کرو۔ لے پالک بچوں کو جو لے کر پال رہے ہیں
تو ان کی طرف نسبت دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو گویا کہ زید بن محمد کہہ کر یہ مشہور ہو رہے تھے، تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی سورہ احزاب میں اور اس بات سے منع کر دیا کہ لے بالغ بچوں کو ان کے اپنے حقیقی باپ ہی کی طرف نسبت دینی چاہیے۔ تو سورہ احزاب میں اس کی تفصیل جو ہے وارد ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی کہ لے پالک بچوں کو وراثت میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اور دیگر بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لے پالک جو ہے بچے زید بن حارثہ ہیں، اور آپ کی خصوصیت تو جانتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بچپن میں آپ نے اللہ کے نبی کی خوب خدمت کی، اور اسی طرح سے بہت سارے جنگی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنا ایک اہم نمائندہ بنا کر جو ہے بھیجا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے، اور نکاح کی تفصیل انشاءاللہ جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دراصل اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کی تقریباً 5 جو ہے یعنی ازواج تھیں، آپ کی 5 بیویاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں، ایک تو ایمن ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے عقبہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کلثوم سے آپ نے نکاح کیا، اور چوتھے نمبر پر ابو لہب کی بیٹی درہ سے آپ نے نکاح کیا، اور 5ویں نمبر پر عوام کی بیٹی جو زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں یعنی ہند سے آپ نے جو ہے نکاح کیا۔ تو گویا کہ آپ کی 5 ازواج ہیں، 5 آپ کی بیویاں ہیں، ایک ایمن ہیں، زینب بنت جحش ہیں، اور اسی تیسرے نمبر پر کلثوم بنت عقبہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر درہ بنت ابی لہب ہیں، اور 5ویں نمبر پر ہند بنت العوام ہیں جو زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت ساری جنگوں میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک اہم جنگی مہم پر آپ نے روانہ کیا۔ آپ سب جانتی ہیں کہ غزوہ موتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 8 ہجری میں لڑی گئی، اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو مقرر کیا، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ایک کے بعد دیگر آپ نے ان تینوں کو اس جو ہے جنگ کا جو ہے امیر مقرر کیا، اور کہا کہ جب ایک شہید ہو جائیں تو دوسرے امیر بن جانا، اور جب دوسرے شہید ہو جائیں تو تیسرے امیر بن جانا۔ اور اس غزوہ موتہ میں یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد دیگر شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امارت کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھمایا، اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اور پوری جان بازی اور بہادری کے ساتھ آپ میدان میں اترے، اور آپ نے زبردست کامیابی جو ہے آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ بہرحال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ موتہ میں ہوتی ہے، اور یہ زینب بنت جحش المؤمنین رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیسے ہوتا ہے، واقعے کی تفصیل کیا ہے، اور اس واقعے سے کیا کچھ مسائل جو ہے ہمیں مستنبط ہوتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی سے ہوا، اسی لیے ہم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آج کے اس جو ہے درس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت صحابہ صحابیات سے جو کچھ اسباق، واقعات اور مسائل ہم معلوم کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوئے ہر خیر میں آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو پروردگار ہمارے حق میں علم نافع بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔